ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں کے پاس ایک جنگل تھا جو بہت ہی دشوار اور خوفناک تھا۔ اس جنگل میں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک کنواں تھا۔ زمانہ قدیم سے لوگ اس کنویں سے پانی بھرتے تھے اور اب وہ کنواں خشک ہو چکا تھا۔ رات کو اس جنگل سے بہت خوفناک آوازیں آتی تھی۔ سب لوگ اس جنگل سے ڈرتے اور کوئی بھی اس کے پاس سے نہ گزرتا تھا۔ ایک دن قریبی ریاست کے بادشاہ کی بیٹی گل جنگل میں سیر کے لیے آئیں۔ اس دن آسمان پر گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ گھومتے پھرتے کنویں کے پاس آ نکلی۔ تھوڑی دیر میں بہت تیز طوفان آ گیا۔ شہزادی گل وہیں کہیں راستے میں بھٹک گئیں اور اپنے کنیز سے بچھڑ گئیں۔ جب طوفان کم ہوا تو کنیز محل چلی گئی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، شہزادی گل گم ہو گئی، شہزادی گل گم ہو گئی۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو بادشاہ نے اپنے محل کے تمام لوگوں کو گل کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا، مگر شہزادی گل نہ ملی۔ ایک دن ایک نوجوان اپنے دوست کو ملنے دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے رات ہوگی، وہ ایک درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ آدھی رات کو جب اس نوجوان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا اس کے پاؤں پر چونچ مار رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چڑیا پھدک کر اس کے کندھے پر آ بیٹھی اور بولی، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اگر کالے دیو نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں بھی قید کر لے گا۔ نوجوان چڑیا کے بولنے پر حیران ہوا۔ کون کالا دیو؟ اس نے دریافت کیا۔ وہ دیکھو کنویں کے اندر۔ نوجوان نے کنویں میں دیکھا، وہاں ایک لڑکی بیٹھی رو رہی تھی۔ شہزادی گل ہے، کالے دیو نے اسے قید کر رکھا ہے۔ کیا اس کو آزاد نہیں کیا جا سکتا؟ نوجوان نے پوچھا۔ جس درخت پر تم بیٹھے ہو، اس درخت کی کھو میں ایک گولڈن پیرٹ ہے، اسی میں دیو کی جان ہے۔ اگر کوئی وہ طوطا مار ڈالے تو دیو بھی مر جائے گا، لیکن یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کھو میں اگر کوئی چونٹی بھی چلی جائے تو دیو یہاں آ جاتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ میں اس طوطے کو ماروں گا، نوجوان نے نیچے اتر کر کھو کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس کے گرد بہت سے تنکے تھے۔ مگر تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، اس نے چڑیا سے کہا۔ کیوں نہیں، مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ چڑیا نے پوچھا۔ بس تم یہ تنکے ہٹا دو۔ نوجوان کے کہنے کی دیر تھی کہ چڑیا نے پھرتی سے سارے تنکے ہٹا دیے۔ نوجوان نے اندر ہاتھ ڈال کر طوطا نکال لیا۔ یکا یک آندھی چلی اور کالا دیو سامنے نمودار ہوا۔ میرا ایک اور شکار مل گیا، وہ اپنی بھیانک آواز میں چلایا۔ میں تمہاری کوئی چال نہیں چلنے دوں گا، نوجوان بہادری سے بولا۔ اس جنگل میں صرف میرا راج ہے۔ کالے دیو نے غصے سے کہا، آج تمہارا راج ختم ہو جائے گا۔ نوجوان نے اس کی آنکھوں کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دی اور وہ گولڈن پیرٹ جیسے ہی مرا، بھیانک دیو بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کالے دیو کے مرتے ہی جنگل کا نقشہ ہی بدل گیا۔ بھیانک کالی جھاڑیاں غائب ہو گئیں، مرجھائے ہوئے پھول کھل اٹھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، گویا یہ کوئی باغ ہو۔ ہر طرف پرندے چہچہانے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ جنگل آزاد ہو گیا۔ نوجوان نے کنویں سے شہزادی گل کو نکالا اور اسے لے کر محل پہنچا۔ بیٹی کو دیکھ کر بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور پورے ملک میں جشن کا اعلان کیا گیا۔